وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نام الحسیب، اس سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری صفات اور اللہ رب العالمین کے کچھ ناموں سے متعلق ہم نے وقت وقت پر پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ناموں کی اور ان صفات کی جو معانی ہیں اور ان کے اثرات اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں پیدا فرمائے. الحسیب، اس کا سب سے پہلے ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں. عربی زبان میں الحسیب، اس کے اندر بہت وسعت ہے معنوی اعتبار سے. حسیبہ کے معنی آتے ہیں یعنی گمان کرنا. گمان کرنا، صرف گمان سے متعلق بات ایسی نہیں ہے کہ یعنی ایک جھوٹا گمان جسے کہتے ہیں، باطل گمان جسے کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں، زعامہ. زعامہ کے معنی آتے ہیں گمان کرنا، ایسا گمان جو باطل گمان، مطلب پائیدار نہیں، بس ایسی ہی اندھا دھند گمان جسے کہتے ہیں. اگر احادیث میں زعامہ کا لفظ آتا ہے بہت، زعامہ فلان یا زعامت عائشہ، تو جو حجاز کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی مکہ مدینہ کے جو لوگ، حجاز کے لوگ، زعامہ قالا کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہاں پر گمان کے معنی میں نہیں، کہنے کے معنی میں احادیث میں یہ لفظ آتا ہے، اس لیے میں نے بس بتا دیا آپ کو. تو زعامہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، فعل استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہ گمان کرنے سے متعلق ہے، لیکن ایسا گمان جو باطل گمان ہے. لیکن حسیبہ ایسے گمان کے لیے آتا ہے جس میں ایک خیر کی امید ہوتی ہے. یقین کا پہلو تو نہیں ہوتا، لیکن اغلب ظن کی جسے کہتے ہیں، ظن غالب، کہ ایسے ہو کر رہے گا، ایسے ہو جائے گا. اس اعتبار سے یہ جو سین پر جو کسرہ ہے، میں اس کے معنی آپ کو بتایا ہوں. اگر حسبہ کے معنی لیتے ہیں تو پھر اس کے معنی آتے ہیں گننا، شمار کرنا، حساب کتاب کہتے ہیں نہیں، گننا شمار کرنا. اور سین پر اگر ضمے کے ساتھ کہتے ہیں حسبہ، تو پھر اس کے معنی آتے ہیں یعنی عزت شرف. حسب نسب کہتے ہیں نہیں، عزت و شرف، سرخروئی، اعلیٰ نسب کے لوگ، وہ معنی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بہت ہی وسعت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب ہم الحسیب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سبھی بندوں کے لیے ان کی سبھی طرح کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے. خصوصاً جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعلیٰ درجے کا گمان کرتے ہیں، یعنی گویا کہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ اچھا گمان کرتے ہیں رب العالمین پر، ہمیشہ بہتری کی امید کرتے ہیں، منفی سوچ نہیں ہوتی ہے، ان کی مثبت سوچ ہوتی ہے، آگے کا دیکھتے ہیں اور ذہنی طور پر بہت قوی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے. ویسے اللہ رب العالمین سب کی مدد کرتا ہے، سب کے لیے کافی ہے، خصوصیت کے ساتھ. اور الحسیب کے اندر یہ بھی معنی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے. ہر شخص کو اس کے اندر جو خیر ہے، جو شر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اور اس کی جزا یا سزا دے گا. الحسیب کے اندر یہ بھی معنی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹا بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، کیا شعور ہے اس میں بتائیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وقت اس کی ماں میں دودھ پیدا فرماتا ہے اور اس بچے کے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ جو ہے مطلب اس کو بھوک لگے اور جو ہے اسی طرف لپکے اور اس سے دودھ پیے. کس نے وہ التفات کی قوت پیدا کی؟ کس نے اس کی توجہ وہاں ڈالا؟ رب العالمین نے کیسے متوجہ کروایا اس بچے کو، کیسے اس کے اندر وہ قوت پیدا فرمائی کہ میری غذا اللہ نے وہاں رکھی. کہاں سے آیا اتنا شعور؟ پھر جو ہے وہ اپنے منہ سے چوسنے لگتا ہے تو وہ قوت کہاں سے آئی، وہ شعور کہاں سے آیا، وہ توفیق کہاں سے ہوئی اس کو؟
اللہ کیسے کافی ہوتا ہے بندے کے لیے، اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبوں کے لیے کافی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل سے کام لیتے ہیں. ہم راستے میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، جو چھوٹے پرندے، جانور. ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے جو گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک جانور ایک یہاں سے وہاں تک جاتا ہے، دکھا کر کے جاتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے نکلتا ہے. وہ اتنا الہام کس نے کیا اس کو؟ کہاں سے آئی وہ قوت اس کے اندر؟ کون رہنمائی کیا اس کے؟ اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے لیے کافی ہے، خصوصیت کے ساتھ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، کئی جگہوں پر ذکر ہوا ہے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اس نام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس آیت میں کیا پیغام ہے، کیا معنی ہے، بات کیا ہے، اور اس بات کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے اسی نام کا انتخاب فرمایا، تو پھر اس میں کیا مطابقت ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے سوچنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. آپ علیہ السلام جب مدینے کو آئے، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشارہ کر دے رہا ہوں آپ کو، پھر ورنہ موضوع ہم سے ہٹ جائیں گے، کہ جو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنا لیے تھے، 5 ہجری کو وہ حکم آیا اور آپ نے وہ کہا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اللہ نے کہا کہ ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلاؤ. وہ حقیقی معنوں میں آپ کے فرزند نہیں ہیں. یہ آسان کام نہیں تھا، اور معاشرے میں یہ چیز بہت رائج تھی، اور اللہ کے رسول سے ایسے کروایا گیا علیہ السلام. آپ علیہ السلام بحیثیت انسان فطری طور پر خوف زدہ تھے. دل میں ایک جھجک سی تھی آپ کے اندر، خوف تھا ایک فطری طور پر، اور وہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو کہا کہ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی. اپنا ڈر محسوس کیا انہوں نے کہ اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے فرعون کے پاس جانے کے لیے. یہ آسان بات نہیں ہے، قصہ سنانے کی حد تک بہت دلچسپ ہے، لیکن خود کو کھڑا کر کے سوچیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھی اس کو جب ڈالنے کے لیے کہا، جب وہ ڈالے اس سے بھی ڈر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر. ایسے نہیں کہ اتنے بہادر انسان ہیں اور سانپ سے ڈر گئے، نہیں، فطری طور پر خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ کوئی عیب نہیں ہے. تو مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول کا بھی ایسا تھا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کے دل کو مضبوط کیا، اور آپ نے ایسے ہی کیا جو اللہ رب العالمین نے آپ سے کہا. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مزید قوت پہنچانے کے لیے کہا کہ پچھلے جو انبیاء تھے نا، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، یعنی آپ کن میں سے ہیں؟ آپ تو رسولوں میں سے ہیں نا. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کے نبی اللہ کے رسول کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. انبیاء علیہ السلام صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہیں، گویا کہ ان کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈریں. اللہ کا حکم آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں. وکفیٰ باللہ حسیبہ. یہ دیکھیے، وکفیٰ باللہ حسیبہ، بطور حسیب اللہ کافی ہے. اس کا ہم ترجمہ کر کے سکیڑ نہیں سکتے، اس کے اندر سارے معنی آ جاتے ہیں. بحیثیت نگران اللہ آپ کے لیے کافی ہے. بحیثیت حساب کتاب لینے کے ان کے بھی آپ کے بھی اللہ کافی ہے. آپ کا حساب کتاب اللہ لے گا آپ سے، وہ تھوڑی نہ لیں گے. اور وہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ کر گزرتے ہیں، تو ان کا حساب کتاب بھی اللہ لے گا. اللہ کافی ہے آپ کے لیے. اور بطور سزا اور جزا دینے کے اعتبار سے بھی اللہ کافی ہے، جس کو کیا سزا دینا چاہیے، کس کو کیا جزا دینی چاہیے. بطور نگران بھی آپ ڈر رہے کیوں ہیں؟ اللہ حسیب ہے آپ کا. وکفیٰ باللہ حسیبہ. اللہ اکبر. ایک اور جگہ ہے سورۃ النساء میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَّغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يُسْرِفُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. یہ سورۃ النساء کے بالکل آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کا جو مال ہے نا، ان مال کو بہت حفاظت سے رکھو اور اس کو پروان چڑھاؤ، اور جب یہ بڑے ہو جائیں، یتیم بالغ ہو جائیں، اور ان کے اندر دیکھتے ہو تم کہ ان کے اندر شعور ہے، حسن تدبیر ہے، قوت ہے، مال کو سنبھال سکتے ہیں، اپنا مال واپس لے سکتے ہیں، تب ان کا مال ان کے سپرد کر دو. ان کے مال کے اندر بڑھوتری لانے کی کوشش کرو. ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی فضول چیزوں میں خرچ کر کے ان کے مال کو تباہ اور ختم نہ کر دو. ہاں، تم ان کی مال کی نگرانی کر رہے ہو تو عند ضرورت کے حد تک کچھ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں، ان کا جب مال ان کو دیتے ہو تو کسی کو شاہد بھی بنا لو، گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. حقیقت میں نگران تو اللہ ہی ہے، حقیقت میں حساب کتاب لینے والا تو اللہ ہی ہے. تم نے اس مال میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، کتنا لیا، کتنا نہیں لیا، وہ تو اللہ کافی ہے اس کے لیے. اللہ نگرانی کر رہا ہے اس کی، اور اللہ حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا و جزا کے لیے کافی ہے. آیتوں کا انتخاب دیکھیں، اللہ اکبر. آیت کے اختتام میں اس نام کا انتخاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ایک اور مقام پر فرمایا، بالکل وسط میں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. جب تم کو کوئی سلام کرتے ہیں تو آپ سلام کا جواب اس سے احسن طریقے سے دو. حدیث میں اس کی تفصیلات میں آتی ہیں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد وغیرہ میں، بسند صحیح سنن ابی داؤد میں جو ہے، آپ کو کوئی السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو. کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس میں اضافہ نہیں کریں گے، اتنا ہی جواب دیں گے. یعنی ایک بہتر طریقہ اپنایا گیا. آپ اعلیٰ درجے کا کردار اپنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، سب کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے، اور سب کا حساب کتاب لے گا رب العالمین. آپ ایک جملہ زائد کہہ دیں گے تو آپ کے لیے کیا کچھ ہوگا، آپ کا حساب کتاب تو اللہ لے گا نا. وہ آپ کو بدلہ دے گا، وہ آپ کی جزا دے گا آپ کو. وہ آپ کے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اتنا حوصلہ ملتا ہے ان آیتوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عظیم نام سے. تو بحیثیت ہم ایک مسلمان اللہ پر جتنا توکل کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے قدر ہماری اتنی مدد کرے گا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا، وَإِن يَخْدَعُوكَ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ کفار آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ صلح کیجئے، آپ آگے بڑھ کر صلح کریں، اور وہ بھی اگر کے صلح کرتے ہیں تو آپ بھی صلح ضرور کر لیجئے ان سے. لیکن صلح کے نام پر وہ اگر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے. الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، جس نے تمہاری اور مومنین کی مدد کی، قوت پہنچائی، تائید کی. حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اس کی ایک آیت کے بعد اللہ نے کہا سورۃ الانفال ہی میں، اے نبی آپ کے لیے اور سارے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نگرانی کے طور پر کافی ہے، حساب کتاب کے لیے کافی ہے. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی قوت پہنچائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی خاص تعریف فرمائی ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی بہت ہی عظیم 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 دل رکھتے ہیں، اپنے اندر بہت بڑا دل رکھتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کا حسن ظن رکھتے ہیں رب العالمین پر. کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران میں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جانتے ہیں صحابہ نے کب کہی یہ بات؟ احسنتم، احد کے موقع پر. لیکن کس موقع پر، وہ ذرا غور کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی ایک بڑی تعداد کو لے کر کے آج جو مسجد نبوی ہے نا، باب ملک فہد سے نکلتے ہیں،
نکل کے سامنے سے جاتے ہیں اشارے ستین سے ہوتے ہوئے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, اسی سیدھے جو نکلتے جائیں گے تو آپ کو احد کی پہاڑی نظر آئے گی. اسی راستے سے ہوتے ہوئے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ہی فاصلے پر گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول رئیس المنافقین 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا, ہمت توڑنے کے لیے, صحابہ کی ہمتیں پست کرنے کے لیے. صحابہ گئے, آپ علیہ السلام نے بہترین انداز میں ترتیب دی. صحابہ کی ایک جماعت کو جو ہے احد میں یہاں وہاں آپ نے ترتیب دی. کچھ صحابہ کو پہاڑی پر بھی کھڑا کیا آپ نے, 50 صحابہ کو. مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے, مجھے اصل موضوع بتانا ہے آپ کو. آپ علیہ السلام نے جس ترتیب کے ساتھ فوج کو کھڑا کیا آپ نے, وہ اس قدر عظیم جوہر تھا جنگ کا اللہ کے رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑی تعداد کے سامنے مطلب یوں ہی جیت آ گئی آپ کی, آسانی سے جیت پائے. لیکن بحیثیت بشر ذرا سی چوک جو ہوئی تھی صحابہ سے, کچھ صحابہ سے, تو پورا کایا پلٹ گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد کو کافی نقصان پہنچا. سب پہاڑ پر چڑھ گئے تھے جان کے تحفظ کے لیے. نیچے کفار کھڑے ہیں, اللہ کے رسول اور صحابہ پہاڑ پر ہیں. یہ جو کفار ہیں چاہتے تو اپنی پوری فوج کو لے کر کے مدینے کے اندر داخل ہو سکتے تھے, پھر مدینے کے اندر کے لوگوں کو بھی تباہ کر سکتے تھے. بہرحال مقدر یہ تھا کہ لوگ واپس چلے گئے. اب آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ, تھکان ہے آپ کو, کمزور ہیں, تھکان سے چور چور ہیں, ذہنی تھکاوٹ, جسمانی تھکاوٹ, بھوک پیاس. ان سب کے باوجود صحابہ نے 70 صحابہ کو وہاں پر تدفین کی. ان کی آسان کام نہیں تھا. پھر جو ہے اتنی کمزوری کے حالت میں مدینے کے اندر داخل ہو رہے تھے, ایک حد تک داخل ہو چکے تھے. اس دور کے مدینے کی میں بات کر رہا ہوں. اچانک خبریں پھیلی کہ کفار دوبارہ حملہ کر رہے ہیں. پوری رات صحابہ اور اللہ کے رسول وہیں پر رہے, مدینے کے اندر نہیں گئے مقابلہ کرنے کے لیے. کہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. لوگوں نے کہا کہ جو ہے تمہارے خلاف وہ پھر دوبارہ جمع ہو رہے ہیں. کہا کہ حسبنا اللہ, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ایمان بڑھ گیا ان کا, ایمان بڑھ گیا ان کا. ونعم الوکیل, بطور وکیل اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے ہمارے لیے, بہترین محافظ ہے ہمارا, ہماری مدد کے اعتبار سے بہترین مددگار ہے. حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ واقعہ کہتے ہوئے واللہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. نہیں مطلب کپ کپی تاری ہو رہی ہے, آسان کام نہیں ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس جملے کو قرآن مجید میں بطور آیت نازل فرمائی, قیامت تک پڑھی جائے گی آیت. یہ کردار ہے صحابہ کا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہاں میں اور آپ بیٹھ کے یہ جملے رٹیں, کہیں, پڑھیں, وہ دم نہیں ہے اس میں. کسی طرح کی بھی حالات آئے, اللہ ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے اور ہم کہیں کہ حسبنا اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الطلاق میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بہرحال بحیثیت ہم ایک مسلمان ہر معاملے میں چوکنا رہیں. کسی کی تعریف میں, کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہوں, ہم اپنی نگرانی خود کریں, کڑی نگرانی کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسیب ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا نہیں کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے, ہماری نگرانی کرنے والا ہے. حتیٰ کہ ہم کسی کے بارے میں جو کہتے ہیں نا, یہ ایسے ہیں, وہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک حدیث آتی ہے صحیحین کی, متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں کتاب الادب اور صحیح مسلم میں کتاب الزہد والرقائق. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس اثنا رجل علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف کی رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ ویلک, ویحک,
قطعت عنق اخیک، عنق اخی، قطعت عنق اخیک، ارے تمہاری بربادی ہے، تم نے تو تمہارے بھائی کی گردن ہی اڑا دی. یعنی جس طرح سے تم نے تمہاری بھائی کو جو قتل کرتے ہیں نا، گردن اڑا دیتے ہیں نا، استعارہ ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ علیہ السلام کہ جس طرح سے تم اپنے ایک بھائی کو قتل کر دیتے ہو، گردن اڑا دیتے ہو، تم نے تو اس کے سامنے اس کے منہ پر تعریف کر کے گویا کہ اس کے اندر غرور پیدا کرا رہے ہیں، عجب پیدا کرا رہے ہیں، اور پھر خود کو وہ اچھا سمجھنے لگے گا، خود کو بڑا سمجھنے لگے گا، اور پھر اس کی دنیا اور آخرت ہلا کر دے رہے ہیں آپ. بہرحال ایسے احادیث بھی بکثرت ملتے ہیں جس میں منہ پر تعریف کی جا سکتی ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن شروط ہیں اس کے شروط ہیں، اور کبھی کبھار تو ضرورت بن جاتی ہے، لازمی چیز ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اللہ کے رسول نے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے، کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مُحَالَةً، اگر تم میں کا کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہے تو کس انداز میں تعریف کرے کہ وہ بس اتنی بات کہہ دے کہ احسبہ فلانن، احسبہ فلانن، فلاں کے بارے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا، میرا ایسا گمان ہے، میرے علم کے مطابق ایسی باتیں ہیں، ولا ازکی علی اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی کی پاکی نہیں بیان کرتا، لیکن میں میرے بھائی کے بارے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا، بس میرے اپنے علم کے مطابق، واللہ حسیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل میں حسیب ہے، اللہ ہی نگران ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حساب کتاب لینے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، سب کچھ اندرون کیا ہے، ظاہر کیا ہے، تو اللہ کو معلوم، اللہ حسیب ہے. احسبہ فلانن، میں تو فلاں کو ایسے جانتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اگر ایسا جانتے ہیں تو اس انداز میں گفتگو کریں. اسی لیے اہل علم جب بھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو تعریف ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ احسبہ فلانن، احسبہ فلانن ولا ازکی علی اللہ احدا، میرے علم کے مطابق میں نے جو سوچا، جو میں نے جانا میں نے کہہ دیا ہے، ورنہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں. واللہ حسیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کے اعمال کا حساب کتاب لینے والا ہے. ہم تو بس جو جانے ہیں وہ ضرورت کے حد تک ہم نے بتائے ہیں، ایسے ہی اہل علم کہتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، ایک اثر آتا ہے، اثر ہے عمر بن الخطاب کا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کی کتاب الشہادات میں یہ اثر لے کر کے آئے ہیں. عبداللہ ابن عتبہ کبار تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا لوگوں سے، جب اپنے عہد خلافت میں، جب وہ ان کا جو عہد خلافت تھا، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا مؤاخذہ ہوتا تھا، لوگوں کی پکڑ ہوتی تھی وحی کی روشنی میں. یعنی کس نے کیا کہا، کوئی کہہ دیتا تھا کہ جو ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ کہہ دیتے تھے، اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دیتے تھے، آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا، دیکھو اس نے اسے کہا ہے. کوئی صحابی آ کے کہتے کہ اے اللہ کے رسول انہوں نے ایسے کہا ہے. زید بن ارقم نے عبداللہ بن ابی سلول کے بارے میں آ کے کہا تھا، سورۃ المنافقون میں دیکھیں آپ، جو انکار کر دیا اس نے، آیتیں نازل ہو گئیں، صحابی صحیح کہا ہے صحابی نے، اور اس نے واقعتاً ایسے کہا ہے. سبحان اللہ. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا مؤاخذہ ہوتا تھا، پکڑ ہوتی تھی، گرفت ہوتی تھی وحی کی روشنی میں. وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وحی تو آج منقطع ہو چکی ہے، وحی تو ختم ہو چکی ہے، وحی تو نہیں آنے والی ہے. اب ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ کہا کہ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا، جس کی زندگی، جس کا کردار ہمارے سامنے بہتر نظر آئے گا، امین نہ ہو، ہم اس کو معمون سمجھیں گے، ہم اسے نیک سمجھیں گے، ہم اسے اچھا سمجھیں گے. وقرب نہ ہو، ہم اسے اپنا قریبی بنا لیں گے. اس کے اندرون کیا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، ہم اس کے اندرون کو چھوڑ دیں گے، اس کے جو اندرون ہے اس کو چھوڑ دیں گے ہم. واللہ یحاسبہ فی سریرتہ،
اس کا اندرون کیا ہے اس کا حساب کتاب اللہ لے گا، ہم نہیں، ہم صرف ظاہر فیصلہ کر کے اپنے قریب کریں گے اس کو. ومن اظہر لنا سوءا، اور جس کی زندگی میں ہمیں بدبختی نظر آئے گی، برائی نظر آئے گی، غلطیاں نظر آئیں گی، تو ہم لم نأمن ہو، ہم اس کو کبھی معمون نہیں سمجھیں گے، اسے نیک نہیں سمجھیں گے، امین نہیں سمجھیں گے، اس کو اعتبار نہیں کریں گے، اس کے ہم تصدیق نہیں کریں گے. ولم نصدق ہو، اس کی کبھی تصدیق نہیں کریں گے. وہ آ کے گواہی دے گا، بات کہے گا، ہم لیں گے ہی نہیں بات اس کی بات کو لیں گے ہی نہیں ہم. بھلے ہی وہ آ کر کے یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں میرا اندرون تو بہت اچھا ہے، کہا کہ ہرگز نہیں. سبحان اللہ. اگر وہ آ کے کہتا ہے کہ میرا اندرون بہت اچھا ہے تو ہرگز ہم نہیں کہیں گے. جو ظاہر میں ہے وہ کتنی بڑی بات دیکھیے کہ واللہ یحاسبہ فی سریرتہ، اس کا اندرون کیا ہے وہ تو اللہ اس کا حساب کتاب لے گا. ہم کھوج میں نہیں رہیں گے اس کی. امام بخاری رحمہ اللہ اس اثر کو لا کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ جب قضاء کا معاملہ ہو، کسی کی گواہی کا معاملہ ہو، اب ظاہر پر فیصلہ کریں. ایک مسلمان کا عادل ہونا ایک مسلمان ہونے سے زائد ایک صفت ہے، وہ ایک آگے کی صفت ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے الحسیب، اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، اعتبار پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی کافی ہے ہمارے لیے، اور غیر معمولی بھروسہ ہونا چاہیے رب العالمین پر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت دیکھیے کہ کل قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے، یا اللہ کتنے لوگ ہوں گے. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب لے گا، سب کی زندگیاں اللہ کے سامنے ہوں گی. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. کل قیامت کے دن جو ہے موازین میزان رکھے جائیں گی اور پھر رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور حساب کتاب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. ایک ایک انسان کی زندگی اپنے آپ سے رکھ کے دیکھے کہ میری اتنی عمر ہے تو میرے کتنے اعمال ہوں گے، اور ایسے کتنے کروڑوں لوگ، اربوں لوگ ہوں گے، آئے گئے ہوں گے، آنے والے ہوں گے. سب کی حساب کتاب، انسانوں کے، جنوں کے، جانوروں کے، سب کی، یا اللہ پل پل رب العالمین کے سامنے حساب کتاب ہے. یا اللہ اتنی صفائی کے ساتھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. تمہارے اعمال کیا ہیں تم خود اپنا حساب لے لو، چلو تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو. اللہ اکبر. اور حساب بھی کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے تو کیا بہت وقت لگ جائے گا اللہ کے لیے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کہا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. بہت جلد حساب لینے والا ہے وہ، یوں ایسے ہی لے لے گا حساب سب کا رب العالمین. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے، اس سے ایک مسلمان کے اندر قوت پیدا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اور جو ہے روز قیامت سے متعلق ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے. اور ہم کہیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. یہ ہماری زبان سے، ہمارے اندرون سے یہ جملے نکلے جو اللہ سے تعلق پر دلالت کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر، اسی محبت پر، اور اسی جو لگاؤ ہے اللہ تعالیٰ سے، تو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں قائم رکھیں اور اسی پر ہماری موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.